سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادر عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اس کو نسبت ہے سید الاولیاء غوث اعظم دستگیر بلالفی رضی اللہ عنہ. برادران عزیز، اس مہینے میں اور ان محفلوں میں ہمارا یہاں جمع ہونا اور کہنے اور سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ اور خصوصاً حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو، آپ کی حیات بابرکت کو جانیں اور جاننے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش ہو کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، کہ ہماری زندگی وہ کردار، وہ اخلاق اور وہ جو آپ کی تعلیمات ہے اس کے لحاظ سے کریں. انشاءاللہ ہماری جو آئندہ نشستیں ہوں گی اور ہم یہاں حاضر ہوں گے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم پیارے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی حیات بابرکت سے بھی سیکھیں اور آپ کے جو خصوصی تعلیمات ہیں، آپ کے جو فرمودات ہے اپنے مریدین کے لیے، اپنے متوسلین کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اس کو بھی ہم جانیں اور اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. وجہ یہ ہے کہ تمام ہمارے یہاں جمع ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کا ہمارا مکارہ ہے. قرآن مجید میں جہاں اپنے انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا تو وہاں 4 جماعتوں کا ذکر کیا. فرمایا من النبیین، پہلا درجہ ہے، پہلے جو وہ حضرات کہ جن سے ہمیں سیکھنا ہے، جن کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے اور جن کو ہم اپنی زندگی کا وہ آئیڈل، وہ اسوہ حسنہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ نمونے حیات جسے کہا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے جن کو سیکھنا ہے وہ نبیین ہے، انبیاء علیہ السلام نے کہ جن سے ہمیں سیکھنا ہے. دوسرا گروہ بتایا گیا یہ صدیقین. پہلے انبیاء، صدیقین. صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کی اور ان کی حیات انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا. تیسری جماعت اللہ بیان کرتا ہے شہداء کی. شہداء شہید کون ہے؟ کہ جنہوں نے اپنی زندگی
ساری کی ساری جو زندگی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائی، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ اور چھوٹے ہیں صالحین۔ صالحین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جیتے ہیں اور انہی کی مرضی پر ساری زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ہے صالحین جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ چار جماعتوں کا ذکر کیا، یہ چار طبقات کا ذکر کیا کہ یہ چار ایسے طبقات، چار ایسی جماعت، چار ایسے اوصاف ہیں کہ ان میں سے ایک سے تمہیں جڑ جانا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بنتے ہیں، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے خصوصی۔ اور دوسری طرف اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم سیدھے راستے کی دعا کرو، صراط المستقیم کی دعا کرو، تو صراط المستقیم کو بھی جانو کہ یہ راستہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا، اور اسی راستے پر ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہی راستہ اللہ تک جوڑنے والا راستہ ہے، یہی راستہ ہے کہ جس سے ہم بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کی رہنمائی کے لیے سرور کائنات تشریف لائے ہیں، اور اسی راستے کو آگے لے کر چلے، یہی راستے کو سمجھاتے ہوئے اولیاء اللہ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو آج بھی ہم کو جس راستے پر چلنا ہے وہ صراط المستقیم، جس پر ہمیں گامزن ہونا ہے، جس پر اپنی زندگی گزارنا ہے، اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھنا ہوگا تو کسی اللہ والے کو دیکھنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں ان کے راستے پر چلنا ہے جو ہمارے انعام یافتہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ صالحین۔ تو جب تک اس راستے کو جانیں گے نہیں، جب تک کسی اللہ والے سے جڑیں گے نہیں، جب تک اس راستے کو پہچانیں گے نہیں، اس پر چلیں گے کیسے؟ اس راستے پر اپنے آپ گامزن کیسے کریں گے؟ اگر اس راستے کو بتانے والا کوئی رہنما نہ ہوگا تو پھر آدمی بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کو سیکھنا ہوگا، سننا ہوگا، ان کی حیات بابرکت سے ہمیں اپنے آپ کی زندگی میں نور اور روشنی کو حاصل کرنا ہوگا۔ تو ہمارے ان نشستوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم خصوصاً حضور پیارے پیر غوث اللہ دستگیر رضی اللہ عنہ جو سید الاولیاء ہیں، یعنی اللہ نے جن کو سارے اولیاء کا سردار بنایا ہے، سارے صالحین کا سردار بنایا ہے، وہ صالحین جن کے راستے پر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، یہ ان کے سردار ہیں۔ تو جب آپ کے راستے کو اختیار کریں گے، آپ کے راستے پر اگر ہم چلیں گے، آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں گے، تبھی تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں خادریت کیا ہے؟ خادریت یہی ہے کہ ایک مومن پیران پیر غوث اللہ دستگیر جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں، جن کو اللہ نے صالحین کا سردار بنایا ہے، انہوں نے جو راستہ بتایا ہے وہ خادریت ہے۔ وہ جو اس راستے پر چلے ہیں وہ خادریت ہے، جس راستے کو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو سمجھایا ہے وہ خادریت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسی راستے کو ہم جانیں، پہچانیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ برادران عزیز جب اولیاء اللہ کی بات آتی ہے تو پروردگار عالم کلام مجید میں اپنے اولیاء کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے اور فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء کی جو صفات ہے ان صفات میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اور وہ
रंजीदा नहीं होते, ना डरते हैं, ना गम करते हैं। लेकिन आगे फरमाता है कि वो तक़वा इख्तियार करते हैं, डरते नहीं हैं, खौफ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो सिफत है, सिफत ये है कि वो तक़वा इख्तियार करते हैं। विलायत की जो इब्तिदा है ना, इस रास्ते की जो बुनियाद है, पहला कदम जो है वो है तक़वा। अब यहाँ एक बात ज़हन में आती है कि अल्लाह का खौफ, डर, गम, तो ये क्या अल्लाह से नहीं डरते? ऐसा भी ज़हन में आता है। तो अल्लाह ने कहा कि ला खौफुन अलैहिम का मतलब क्या? तो ला खौफुन अलैहिम का मतलब ये है कि जहाँ क़यामत का मैदान होगा, हश्र के मैदान में जहाँ सब जमा होंगे, सब इकट्ठा होंगे, और वहाँ की कैफियत ये होगी कि वहाँ लोग डरते होंगे। किससे डरते होंगे? अल्लाह के अज़ाब से डरते होंगे, जहन्नम की आग से डरते होंगे, हिसाब व किताब से डरते होंगे। लेकिन वहाँ अल्लाह अपने इन नेक बंदों को मुतमईन रखेगा, मुतमईन रखेगा कि वहाँ वो जो खौफ आम लोगों पर तारी रहता है वो अल्लाह वालों पर तारी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजारी है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारी है। और इन्हीं के लिए अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिया, कि ए नफ्स मुतमइन्ना, कि जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह को मनाने में, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी है, तो अल्लाह उनसे फरमाता है कि ए नफ्स मुतमइन्ना, तुम अल्लाह के पास लौटो। तो कैसे लौटो? राज़ियतन मर्दिया, कि तुम भी अल्लाह से राजी और अल्लाह तुमसे राजी। तो जिससे अल्लाह राजी हो तो अल्लाह फिर उसको खौफ में नहीं, उसको इत्मीनान में रखता है। इसीलिए वहां जब हश्र में सब खौफ में होंगे, सब परेशानी में होंगे, तो अल्लाह वाले इत्मीनान में होंगे, अल्लाह वाले सुकून में होंगे, अल्लाह वाले डरते नहीं होंगे, बल्कि वो अल्लाह की मर्जी पर राजी रहेंगे। तो रिवायत ज़हन में आ रही है कि रज़ा की एक और मंजिल क्या है, कि राजी होने की वजह, खौफ नहीं खाने की वजह क्या है। बिरादर अजीज, हश्र के मैदान का एक मंजर रिवायत में यूं भी बयान किया गया कि परवरदिगार आलम तमाम लोगों को जमा करने के बाद आबिदीन को बुलाएगा, इबादत गुजार, जिन्होंने अल्लाह की इबादत की जिंदगी गुजारी है, बज़ाहिर जिन्होंने अल्लाह की इबादत की, उनको बुलाया जाएगा और अल्लाह हुक्म देगा, ऐ आबिदो, अगर मैं तुमको कहूं कि तुम जहन्नम में कूद जाओ तो तुम क्या करोगे? क्या सवाल हुआ कि अगर तुम जहन्नम में, तुमको ये कहा जाए कि तुम जहन्नम में कूद जाओ तो तुम क्या करोगे? तो वो कहेंगे, परवरदिगार, हमने सारी जिंदगी तेरी इबादत की है, तेरे सामने सज्जा रेज़ी की है, कुरान की तिलावत की है, क़िराअत की है, रुकू किया है, सजदा किया है, शब्बे जारी की है, दिन में रोजे रखे हैं, ज़कात और खैरात, सारे इबादत हमने अदा किए। और आपने हमसे कहा था कि जो इबादत करेगा उसे जन्नत मिलेगी, तो हम तो जन्नत की शौक में इबादत किए, अब जहन्नम में जाने की हुक्म क्यों हो रहा है? जब ये वो अर्ज करेंगे तो अल्लाह कहेगा, ठीक है, इबादत करेंगे, उलमा को बुलाएगा, कहेगा, ऐ उलमा, कूद जाओ। वो कहेंगे कि नहीं परवरदिगार, सारा जिंदगी हमने इल्म सीखा है, इल्म सिखाया है, दीन इस्लाम की खिदमत की है, फिर हमें जहन्नम
ایسے کیوں، کیا خطا ہوئی، کیا غلطی ہوئی، وہ بھی معاوضہ پیش کریں گے۔ اللہ کہے گا رک جاؤ۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کر شہید کو بھی بلایا جائے گا۔ تمام جو نیک صفات لوگ ہیں ان کو بلایا جائے گا۔ جب ان کا معاملہ طے ہو جائے گا، سب یہ عرض کریں گے پروردگار ہم نے تو جہنم سے بچنے کے لیے کیا، ہم نے جنت میں جگہ پانے کے لیے کیا، پھر ایسا کیوں، ہم سے کیا خطا ہوئی، کیا غلطی ہوئی۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے حالات ایسے ہوں گے کہ بال بکھرے ہوں گے، لباس کا کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوگا، ایک جنونی کیفیت کے لوگ جن کا اپنا کوئی ہوش نہیں، ویسا ایک جماعت آئے گی۔ اللہ ان سے کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ جہنم میں کود جاؤ۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ادھر اللہ کا حکم اس طریقے سے نافذ ہوگا اور یہ لوگ جہنم کی طرف دوڑنے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے، جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور کود جائیں گے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں ان کو اپنے پروں پر لے کر آؤ۔ اس کے بعد جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ ان کا تعارف دے گا اور کہے گا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے محب اور اللہ کے محبوب ہے کہ ان کے پاس نہ جنت کی خواہش تھی نہ جہنم کا خوف تھا، ان کے پاس کوئی چیز مانے رکھتی تھی، کوئی چیز کا ان کے پاس مقام تھا، وہ اللہ کی مرضی کا مقام تھا، اللہ کی مرضی کا مقام تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جہنم میں کود جاؤ تو جہنم میں کودنے کو تیار ہو گئے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، لوگ کسی چیز سے ڈرتے نہیں، کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی چیز رہتی ہے تو اللہ کی مرضی رہتی ہے کہ اللہ کا چاہتا ہے، اللہ کا چاہتا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو نہ کوئی ان کو رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، کہ بالکل مطمئن ہوں گے کیونکہ اللہ سے یہ راضی رہیں گے اور اللہ ان سے راضی رہے گا۔ اور ان کے سردار کون ہیں؟ حضور نبی و اسرار مستقیر ہے، جن کو اللہ کے یہ مقام عطا فرمایا۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ نبی سرکار کا جو حیات بابرکت کا معاملہ رہا، ہم نے بارہا اس کو سنا۔ اگر ہم اس واقعے کی طرف اپنی نظر کرتے ہیں کہ کیسے پیران پیر کی آمد کا اللہ نے اہتمام کیا، کیسے پروردگار عالم نے انتظام کیا کہ پیران پیر غوث مستغیث دنیا میں تشریف لائیں، تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے انتظامات کیسے ہوتے ہیں۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم نے بارہا اس کو سنا کہ ایک نوجوان ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جنگل و بیابان میں ذکر اللہ میں مصروف ہے، بہت دن سے بھوکے ہیں، بھوک کی شدت بھی ہے، اور آپ ایک دریا کنارے سے گزرے۔ دریا کنارے آپ کے طلب تھی کھانے کی کوئی تلاش، کھانے کو کچھ مل جائے، اور آپ نے دریا میں دیکھا کہ ایک سیب ہے جو تیرتا ہوا دریا میں جا رہا ہے۔ بھوک کی شدت، کھانے کی طلب، آپ نے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ میرے لیے جائز تھا یا ناجائز تھا، میں اس کو کھانے کا حقدار تھا کہ نہیں تھا؟ ایسے تو نہیں کہ کسی اور کا ملک ہو، کسی اور کی چیز ہو اور میں نے استعمال کر لی ہو۔
یہ خیال آپ کو بے چین کرنے لگا، بے قرار کرنے لگا، آپ نے اپنے راستے کو تبدیل کیا اور آپ سیب کے مالک کی تلاش میں کہ کس باغ سے یہ سیب آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جنگل کا جھاڑ ہو تو جائز ہے، نہیں کسی کے باغ سے آیا ہے، کوئی اس کا اور مالک ہے تو پھر میرے لیے جائز ہونے کی کوئی اور صورت ہوگی، ان سے پوچھنا پڑے گا. اس طور پر انہوں نے اب دریا کے بہاؤ کے مغایر یعنی مخالف سمت چلنے لگے. جس طرف دریا بہ رہا تھا اس کی الٹی سمت چلنے لگے تاکہ معلوم تو ہو کہ یہ سیب آیا کہاں سے. کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ دریا ایک باغ کے پاس سے گزر رہی ہے اور اس باغ کے جو درخت ہیں سیب کے ہیں اور دریا کے بالکل قریب ہیں. آپ کو یہ بات کا خیال ہو گیا، اس بات پر یقین ہو گیا کہ اس باغ کے درخت سے سیب گرا ہوگا. آپ اس باغ کے مالک کے پاس گئے اس غرض سے کہ ان سے اجازت لے لو اور جو سیب انہوں نے کھایا ہے اس کی بھرپائی کر لوں، اس کو اپنے لیے جائز کر لوں ان کی جانچ. اب یہاں یہ بات کو سوچنا ہے. ایک نوجوان ہے، آج ہمارے پاس بھی ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، نوجوان ہیں ملت کے، جب وہ کوئی چیز تناول کرتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کسی دعوت پہ جاتے ہیں تو کیا ان کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ یہ میری چیز میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں میں یہ فکر آج ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کس کا کھا رہا ہوں؟ یا پھر ہمارے جو لوگ ہیں آج، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو لوگ آج تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کیا ان کو اس بات کا خیال رہ رہا ہے کہ میں جو چیز آج لے رہا ہوں، جو مال آج کما رہا ہوں، جس چیز کو آج بیچ رہا ہوں، یہ کس کا ہے، میرا ہے کہ نہیں ہے؟ اکل حلال اس کی اہمیت اور لقمہ حرام اس کی مذمت، اس کی خرابی، کیا آج ہماری معاشرے کے اندر اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہے؟ کہیں یہ فکر ہمارے پاس نظر آتی ہے کہ لوگ حرام و حلال کی تمیز کر رہے ہوں؟ الا ماشاءاللہ بہت کم ہے. یقیناً آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں میں یہ فکر کل معدوم ہو چکی ہے، بالکل عدم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے. کیونکہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یوں دے دوں، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ حرام کو حرام جان کر رہے ہیں، یہ نادانستہ طور پر کم علمی اور تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے کہ لوگ آج اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں، دعوت کے اندر ایک فرد دو فرد کی دعوت ہوتی ہے. گھر کے اندر بھی ہو تو اگر مائیں خاندان میں اگر آپ دیکھا جائے تو 5 افراد 10 افراد کی بات ہوتی ہے. لیکن آج نوجوانوں کے اندر یہ فکر، یہ خیال دکھ رہا ہے کہ اگر اس کو دعوت مل رہی ہے تو اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے جا رہا ہے. ایک دوست، 2 دوست، 5 دوست سب مل کر جا رہے ہیں اور دعوت میں جانے کو وہ کہیں پر بھی کوئی ان کو زحمت یا دقت نظر نہیں آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں دعوت ہے، شادی ہے، دوست کے بھائی کی شادی ہے، دوست کے دوست کی شادی ہے، اگر میں نہ جاؤں تو کون جائے گا؟ برادران عزیز، یہاں 2 قسم کے حلال و حرام ہوتے ہیں. ایک وہ غربت والے اشیاء جس کو قرآن نے بالکل طور پر حرام کر دیا ہے، جس میں خنزیر بھی ہے، شراب بھی ہے، مردار گوشت بھی ہے، غیر اللہ کے نام پر کٹا جانے والا گوشت بھی ہے. یہ تو قرآن سے حرام کردہ اشیاء ہے، وہ کھانے ہیں جو حرام ہیں. اب دعوت میں تو حلال کھانا ہی بنتا ہے. دعوت میں جو چیز پکائی جاتی ہے وہ حلال ہوتی ہے، فی نفسہ حلال ہے، اشیاء حلال ہے، پکانے والا حلال ہے، ذبح کرنے والا مسلمان ہے، اور تمام تر چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن کیا وہ ان ہمارے بچوں کے لیے جائز ہے؟ کیا ہم کسی کی بھی دعوت میں جا سکتے ہیں جہاں پر ہم کو بلایا نہیں گیا؟
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اہتمام کرتا ہے تو وہ افراد کا کچھ شمار کرتا ہے، اس کے ذہن میں اندازہ رہتا ہے کہ ہاں بھائی 500 آدمی، 200 آدمی، 400 آدمی، اتنے لوگ آئیں گے، اتنوں کی دعوت میں نے دی ہے، اس کو ایک اندازہ رہتا ہے، اس لحاظ سے کھانا بناتا ہے۔ اب آپ بغیر اجازت اگر اس دعوت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر کھانا کھا لیتے ہیں تو کیا وہ کھانا جائز ہے ناجائز ہے؟ اس بات کا خیال ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ خیال بالکل دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح حلال و حرام اشیاء کیا ہے آج ہمارے نوجوان نہیں جانتے، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، اب ہم جو واقعہ سن رہے ہیں، وہاں پر ایک سیب جو دریا میں بہہ رہا تھا بھوک کی شدت کی مارے کھا لیا گیا، اس کے بعد اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے، اللہ کے حکم کا یہ عالم ہے، تقویٰ پرہیزگاری کے یہ مقام ہے کہ سیب کھانے کے بعد یہ ذہن میں خیال آ گیا تو تلاش میں نکل پڑے کہ یہ سیب میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اپنے مقصد کو چھوڑ دیا اور باغ والے کے باغ کی تلاش میں نکل پڑے، سیب کے مالک کی تلاش میں نکل پڑے کہ میں جا کر اجازت لے لوں۔ آج ہمارے نوجوانوں میں اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ کم سے کم دعوت پہ چلے گئے تو اجازت لے لیں۔ کہاں سے لیں وہ فکر، وہ خیال؟ اب حضرت ابو موسیٰ دوست، آپ کا معاملہ ہے کہ آپ باغ کو پہنچ گئے۔ اب باغ پہ دیکھتے کیا ہے کہ باغ کے مالک کی جب آپ نے پوچھ تاچھ کی تو وہاں پر ایک بزرگ ہے، کبر سنی والے، ایک بزرگ شخصیت ہے، اور بتایا گیا کہ وہ جو بزرگ ہے وہ باغ کے مالک ہے۔ آپ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، ملاقات کی اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے عرض کیا کہ بابا جان میں بھوکا تھا اور ایک سیب دریا سے بہہ رہا تھا، میں نے بھوک کی شدت میں سیب اٹھایا اور کھا لیا، لیکن ذہن میں خیال آیا کہ یہ سیب میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اور یہ سمجھ گیا کہ میں کسی باغ کا ہوگا تو مالک سے پوچھنا پڑے گا، بغیر مالک کی اجازت کے میرے لیے یہ چیز کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا۔ اب آپ اجازت دے دیں تو میرے لیے وہ کھانا صحیح ہو جائے، یا پھر آپ اس کی کوئی اجرت لے لیں، کوئی معاوضہ لے لیں، کوئی بدلہ لے لیں، تو میں اس سے بری ہو جاؤں، کیونکہ وہ خیال کہ میں کوئی غلط قدم اٹھا چکا ہوں یا ایسی چیز کھا لیا جس کا کھانا میرے لیے درست نہ تھا، جائز نہ تھا، مجھے بڑا بے چین و بے قرار کر رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے تو پھر میری زندگی بے مقصد اور بے معنی ہو جائے گی۔ تو آپ نے عرض کیا، بزرگ شخصیت، صاحب مسارت بھی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک نوجوان کی یہ کیفیت کہ ایک سیب کی خاطر کچھ بھی دینے کو، کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، تو انہوں نے بھی امتحان کو تھوڑا سا کڑا کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے اجازت مل جائے گی، لیکن اس کے لیے تم کیا کر سکتے ہو، اس کے بدلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں بتائیے تو صحیح۔ یہ نوجوان کی ایمان کو، اللہ کی محبت پر یقیناً ہمیں رشک کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ بابا آپ جو چاہے کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر کوئی لقمہ جو میرے لیے جائز نہ تھا میرے پیٹ میں چلا
چلا جاتا ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے، سرور کائنات ہم کو سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے اور اس سے اگر اس کے جسم میں ایک خطرہ بھی خون کا بن جاتا ہے اور وہ ایک خطرہ خون، وہ ایک لقمہ حرام اس کو جنت سے اتنا دور کر دے گا کہ وہ جنت کی خوشبو تک سونگ نہیں سکتا۔ ایک لقمہ حرام اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ اپنی رحمتوں اپنی نعمتوں سے اس بندے کو دور کر دیتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا جو ایک لقمہ حرام کھا لے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو اور رب کو منانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ نوجوان کے جذبے کو دیکھے تو کہنے لگے کیا تم میرے باپ کی خدمت کرو گے جب تک میں کہوں اس ایک سیب کے عوض میں؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ کو وہ سیب دکھتا ہے لیکن مجھے خوف ہے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے اور رب کی رضا کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میں کہوں میرے باپ کی خدمت کرنا۔ گھر دار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کر اب اس بزرگ کے باپ کی خدمت میں زندگی صرف کرنے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، کوئی غلط لقمہ پیٹ میں نہ جائے، کوئی لقمہ حرام پیٹ میں نہ جائے۔ آج ہم سوچنا چاہیے جو لوگ آج پیسے کمانا چاہتے ہیں، دولت جمع کرنا چاہتے ہیں اور آج یہاں کہتے ہوئے بات یقیناً مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیسے دیتے ہیں، پیسے کاروبار کے لیے دے رہے ہیں لیکن اس انداز کا کاروبار وہ کر رہے ہیں وہ سیدھا سیدھا سودی کاروبار کے اندر جا رہا، پیسے دیتے ہیں اور مہینہ اس کے عوض میں کیا ملنا ہے فکس کر رہے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ پروفٹ ہے۔ یاد رکھیں کہ کاروبار کب ہوتا ہے؟ جب آپ پروفٹ اینڈ لاس دونوں میں شامل ہیں اور کوئی چیز فکس نہ کی جائے کہ اتنے ہزار آپ کو دینے ہی ہے، نہیں۔ کاروبار کے اندر نفع بھی بڑھ سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، نفع میں کمی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کسی انویسٹمنٹ پر کوئی چیز مقرر کر لیتے تو انویسٹمنٹ نہیں ہوتا، وہاں پر پھر آپ وہ انٹرسٹ کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن آج اکثر ہمارے نوجوان سلیپنگ پارٹنر کی حیثیت سے ایسا کام کر رہے ہیں جو سود کی طرف لے جا رہا ہے، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، لیکن نہیں۔ اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ نقصان ہوا ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں، اگر آپ کہیں کہ پروفٹ کم ہے تو وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں، پھر کیسا کاروبار؟ برادران عزیز، یہاں اس سبق آپ کو یہاں اس میں سیکھنا ہوگا کہ جہاں وہ ایک لقمہ حرام کو اپنے سے دور کرنے کے لیے ساری زندگی لگانے کو تیار ہے، لیکن لوگ آج کیا کما رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کما رہے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں اور بچہ کیا کھا رہا ہے۔ یہ بات جان لیں کہ دانا جائے گا تو اثر ضرور دکھائے گا۔ اگر بچوں کو حلال کمائی کا حلال لقمہ کھلائیں گے تو وہ بچہ صحیح راستے پر ہوگا اور خدا نہ خواستہ اس کے رگوں میں اگر حرام لقمے کا خون دوڑے گا نا تو پھر اس کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہوگی، اس کے کردار میں وہ برائی آپ کو نظر آئے گی، وہ خرابیاں اس کے اندر آپ کو بالکل ملیں گی۔ آج اس طرف ہمارے بڑے یعنی ہمارے جو گھر معاشرے میں جو کمانے والے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ برادران عزیز، حضرت ابو موسیٰ معاملہ یہ ہے کہ باپ کی خدمت کرنے لگے، باپ کی خدمت کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ایک سیب کی اجازت مل جائے۔ اور یہ بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ دل و جان سے خدمت کر رہے ہیں بس اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا تو فنا ہے اور اللہ نے فرما دیا کل من علیہا فان کہ اس پہ جو
जो है, जो इस दुनिया में है, सब फना होने वाले हैं। वयब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि बाकी रहने वाली कोई चीज है तो रब्बे ज़ुल जलाल की साथ है, और जो उससे जुड़ जाता है अल्लाह उसे भी बाकी रखता है। बिरादरान अज़ीज़, वो अल्लाह से, अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह की रज़ा की खातिर क्या कर रहे हैं, जिंदगी लगा रहे हैं। अब बाप की खिदमत हो रही है, बुजुर्ग भी देख रहे हैं कि ये नौजवान आखिर किस हद तक जा सकता है। एक अरसा गुजर गया, बड़ा वक्त गुजर गया, देखे कि इस्तिकामत और मजबूती का आलम यह है कि वो अपने काम से बिल्कुल कभी हटता नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और चीज है, उसके बाद मैं तुमको माफ करूंगा, एक चीज और कर दो मेरे लिए। उन्होंने कहा अब क्या करना है, इतने बरस, इतना वक्त मैंने आप बाप की खिदमत में लगा दिया, अब उसके बाद क्या बाकी रहा। लेकिन अल्लाह की रज़ा के खातिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बोलिए क्या करना है, क्योंकि ये दुनिया, ये जिंदगी फना होने वाली है, कैसी ना कैसी तरह कट ही जानी है, बताइए क्या अब क्या करो। उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है जिसका मेरे सिवा कोई नहीं, जिसका मेरे सिवा और कोई नहीं है, और बेटी मेरी माजूर है। मैं उम्र की बड़े हिस्से को पहुंच चुका हूँ, खरीद मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हुक्म आएगा, मैं लब्बैक कहता हुआ अल्लाह की बारगाह में चला जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। लेकिन मुझे उस बेटी की फिक्र खाई जाती है कि मेरे बाद उसका क्या होगा। अगर तुम मेरा वो बोझ उठा दो तो मैं तुमको जो इजाजत चाहिए वो इजाजत भी देता हूँ, और उसके अलावा भी और इनाम देने को तैयार। इन्होंने कहा कि मुझे इनाम का कोई लालच नहीं है, मुझे खौफ तो उसका है, अपने रब की नाराजगी का खौफ है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। अगर वो चीज मुझसे दूर हो जाए तो फिर मैं आपसे, आपके इस काम के लिए भी राजी हूं। बेटी कैसी, माजूर कैसी, तो कहते हैं कि हाथ से लोली है, पैर से लंगड़ी है, आंख से अंधी है, ज़बान से गूंगी है, कान से बहरी, ऐसी बच्ची से शादी कर लो, उसकी जिम्मेदारी उठा लो, और वो नौजवान है। उन्होंने कहा कि ठीक है, सोचिए जरा सोचिए कि क्या क्या अल्लाह के खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, तक़वे का क्या आलम होगा कि अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की रज़ा की खातिर यूं लगा दी। कहा कि ठीक है, मैं राजी हूं, जिंदगी कैसे भी गुजार लूंगा, मेरा रब मुझसे राजी होता है। निकाह पढ़ाया मेरा, और रात में जब वो अपने हुजरे में गए तो उन्होंने देखा कि सही सालिम औरत बच्ची बैठी हुई है। फौरन अपने कमरे से बाहर आए और कहा कि आपने क्या करा दिया मुझसे, ये मुझसे फिर एक गुनाह हो गया, मैं गलत कमरे में गलत जगह शायद चला गया, क्योंकि मैंने एक खातून को ऐसा देखा है जो बिल्कुल सही सालिम है, उसमें कोई उज़्र, कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन मेरी शादी तो एक माजूर लड़की से हुई। फिर मुझसे गुनाह हो गया। जब वो खौफ का आलम देखे, आंखों में वो रंज, आंखों में वो तकलीफ देखे कि फिर मैं गलत रास्ते पर गया हूं, तो वो बुजुर्ग ने कहा कि बेटे आप बिल्कुल सही रास्ते पर गए हैं, ये मेरा एक इम्तिहान था जो मैंने आपसे दिया था। उन्होंने कहा कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी थी कि कभी किसी गैर मर्द की आवाज नहीं सुनी थी, कभी कोई गैर शरई काम उसने नहीं देखा था, ज़बान से कभी कोई गुनाह का लफ्ज नहीं निकला था, हाथ कभी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं उठे थे, कदम चले तो अल्लाह की रजा में, अल्लाह की इबादत में चले थे। और उस बच्ची के लिए, इस नेक बच्ची जो अल्लाह ने मुझे दी थी, उसके लिए एक बच्चे को मैं तलाश कर रहा था। वो तमाम औसाफ, तमाम सिफात मैंने आप में पाए, तो मैंने आपका इम्तिहान लिया। आखिर इम्तिहान ऐसा लिया कि मैंने अपनी बच्ची को
معذور کہہ دیا تاکہ آپ کا صحیح امتحان ہو، لیکن آپ نے وہاں پر بھی استقامت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی رضا کی خاطر اس معذور بچے کو بھی قبول کر لیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سے بہتر میری بچی کے لیے کوئی اور بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جو خاتون آپ نے دیکھی ہے وہ آپ ہی کی زوجہ ہے، آپ ہی کی رفیق حیات ہے، آپ یہاں پر کوئی خیال نہ کریں۔ برادران عزیز، تو ایسے نفوس جنہوں نے اللہ کی رضا میں زندگی گزاری ہے، یہ کون ہیں؟ یہ دو پیران پیر کے والد اور والدان۔ ایسے جب نفوس ایسی نفوس کے ساتھ ایسی تربیت ہو تو پیران پیر سرکار اللہ نے اہتمام کر کر ان کے گھر میں بیٹھا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تربیت اچھی ہوگی، والدین اچھے ہوں گے تو اولاد بھی اچھی ہوگی۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلی چیز جو بندے کی ہونی چاہیے کہ وہ تقوی کو اختیار کرے۔ اکثر لوگ تقوی کو سمجھنے میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں دشواری محسوس کرتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، کیسے اس کو اختیار کیا جائے، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی، اپنے دوست حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ، دونوں جلیل القدر صاحب ہیں، ان سے پوچھا کہ اے عبی، ذرا بتائیے کہ آپ نے تقوی کو کیا سمجھا ہے، تقوی کو کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آسان انداز میں آپ کو تقوی کے بارے میں بتاؤں تو یوں کہ ایک خاردار راستہ ہے، کانٹی دار راستہ ہے، اور آدمی جب اس راستے سے گزرتا ہے تو کیسے گزرتا ہے؟ اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزرتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک کانٹی دار راستہ ہے، جہاں پر ہر ایک موڑ پر، ہر ایک جگہ پر کانٹے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ کانٹے کیا ہے؟ گناہ ہے، اور ان گناہوں سے بچتے ہوئے چلنا، ان کانٹوں سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے جسم کو بچاتے ہوئے اس دنیا کے راستے سے گزر جانا، یہی تقویٰ ہے کہ گناہوں سے بچنا اور کچھ نہیں۔ دو کام ہم کو کرنے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے کہ گناہوں سے 24 گھنٹے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور جو اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، جو فرائض ہے، جو آپ ہر ایک مرد عورت مومن پر واجب ہے، فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ کام تقویٰ ہے۔ بہت بڑا گھردار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، نوکری تعلیم چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اسی زندگی میں اپنی زندگی کو گناہوں سے بچائے رکھنا یہ تقویٰ ہے کہ آپ کا جب قدم اٹھتا ہے تو یہ خیال ہو کہ اس قدم سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ جو قدم میرا اٹھ رہا ہے کس راستے کی طرف اٹھ رہا ہے، کس طرف اٹھ رہا ہے، یہ راستہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے یا اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ بس اتنا ہی سوچنا۔ بول رہے ہیں، بولنے سے پہلے ذرا سوچئے کہ میں جملہ ادا کروں گا تو اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ کچھ کام کر رہے ہیں، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز سن رہے ہیں، جو کام جو چیز ہے، بس یہی خیال آپ کو رکھنا ہے کہ یہ عمل سے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے۔ راضی ہے تو کریے، ناراض تو چھوڑ دیجیے۔ آسان، بس اس لمحہ آپ کو سوچنا ہے کہ یہ عمل سے رب راضی ہے یا ناراض ہے۔ کوئی بھی عمل دیکھ لیجیے، آپ کوئی چیز بول رہے ہیں، کوئی چیز آپ
چاہے غصے میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غم میں ہو، چاہے ٹینشن میں ہو، کسی بھی عالم میں آپ ہو، یہ خیال مضبوط کیجئے کہ میں جو جملہ بولنے والا ہوں، ذہن میں پائے جانا پہلے جو بھی چیز ذہن میں آ رہی ہے تھوڑا سا ایک مرتبہ کو ذہن میں گھمائیے اور زبان سے ادا کرنے سے پہلے اس کا حکم لگائیے کہ یہ جملہ جو میں بولوں گا فلاں آدمی کے سامنے بول رہا ہوں، فلاں شخص کے سامنے بول رہا ہوں، تو اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جملہ اچھا ہوگا، جملہ صاف ہوگا، جملہ صحیح ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ اگر جملے میں کوئی خراب بات ہے، کوئی فحش بات ہے، کوئی سخت بات ہے جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ نے فرما دیا تم میرے بندوں کو تکلیف دو گے تو تم سے ناراض ہوگا۔ بس وہاں سوچنا ہے، اسی طرح ختم اٹھا رہے ہیں، اسی طرح بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ تنہائی میں ہو، چاہے آپ اجتماع میں ہو، کسی بھی کیفیت، کسی بھی حال میں ہو، اتنا سا سوچ لیجیے کہ میرے اس کام سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ آدمی صحیح راستے پر آنا شروع ہوگا، کیونکہ اولیاء اللہ کی جو کیفیت ہے، جو صفت ہے، بنیاد یہی ہے کہ وہ ہر اس کام کو کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہر اس کام کو چھوڑتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے جانا ہے کہ اولیاء اللہ کی جب آپ سیرت پڑھتے ہیں، ان کی حیات بابرکت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کبیرہ اور صغیرہ کا فرق انہوں نے نہیں رکھا، انہوں نے ہر گناہ سے اجتناب کیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹا ہے تو کر لو، بڑا ہو تو چھوڑ دو، نہیں، انہوں نے جانا ہے کہ ہر گناہ وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ہر گناہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، کسی اس عمل کو انہوں نے اختیار نہیں کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رسول پاک نے جو حرام ہم کو نہیں سکھایا انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یہ تقویٰ ہے برادران عزیز۔ آسان انداز میں میں نے آپ کے سامنے عرض رکھنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ ہر قدم، ہر عمل، ہر ایک فکر سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اس کے بعد کیجیے، اس کے بعد کیجیے، آپ دیکھیں گے آپ کتنے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں گے، کتنے جملے آپ اپنی زبانوں میں بند کر لیں گے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا، کیونکہ اکثر گناہ یہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ایکشن بھی ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسی لیے خاموشی بہتر ہے، کہنے سے پہلے سوچئے، کہنے کے بعد مت سوچئے۔ کہنے کے بعد سوچنا یہ اتنا فائدہ بخش نہیں ہوتا، کہنے سے پہلے سوچنا یہ فائدہ بخش ہوتا ہے۔ کرنے کے بعد سوچنے سے بہتر ہے کرنے سے پہلے سوچئے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچئے یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، وہاں پر ہم کو کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ برادران عزیز، اس لیے اولیاء اللہ کے جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کے اعمال کے اندر انہوں نے کہا کم ہے کیا زیادہ ہے، کم بولتے تھے، ان کی مزاج میں بولنا کم ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جہاں آدمی بیکار بولنے لگے گا تو پھر صحیح اور غلط کا تمیز، اچھے برے کی تمیز کرنے میں اس کو وقت لگ جائے گا۔ اس لیے کم بولیں، سوچیں، سمجھیں، پھر بولیں، اور سوچ سمجھ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں حق پر ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، میں اچھا بول رہا ہوں، میں بول سکتا ہوں، سامنے آنے کچھ بھی ہو جائے، نہیں، آپ یہ سوچئے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ آپ کا سچ کسی کا دل توڑتا ہے تو اس کو بولنا ضروری نہیں، آپ کا حق، آپ کا بولنا آپ کے لحاظ سے سچ ہوگا، لیکن اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی عزت پامال ہو جائے گی، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اصلاح کا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ وموعظۃ الحسنہ، کہ جب تم اگر اللہ کے راستے کی طرف بھی بلانا چاہتے ہو حکمت سے بلاؤ، اچھی نصیحت سے بلاؤ، دل توڑ کر نہیں۔ اللہ دل توڑنے کو سکھاتا ہے۔ تو برادران عزیز، تقویٰ یہی ہے کہ آدمی ہر عمل، ہر بات، ہر ایک چیز کرنے سے پہلے کیا کرے؟ سوچے
کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کی کمال کیسے حاصل ہے، تقوی و کمال کیسے حاصل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آدمی سے کوئی اگر لفزش ہو جاتی ہے اور اس محسوس کرتا ہے کہ بھائی تقوی کے لحاظ سے میرا عمل نہیں ہوا، کہ میرے سے ایسی کوئی کام ہو گیا، ایسا قدم کوئی اٹھ گیا، ایسا کوئی جملہ نکل گیا، ایسا کوئی ہاتھ چل گیا، ایسی کوئی چیز میں نے دیکھ لی، ایسی کوئی چیز میں نے سن لی جو تقوی کے مخالف تھی، کہ جس سے مجھے یہ خیال ہے کہ رب مجھ سے اس عمل سے راضی نہیں ہوگا، یہ قدم میرا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلا ہے، یہ جملہ میرا اللہ کے حکم کے مطابق نہیں نکلا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی خرابی محسوس ہو رہی ہے، کیا کریں، اس کی تلافی کیسے ہو، اس کو سیٹ رائٹ کیسے کیا جائے، اس کو درست کیسے کیا جائے، تو پھر ہم کو بتایا گیا کہ توبہ کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی قدم تقوی کے خلاف اٹھ جائے، خدا نہ خواستہ، ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، اللہ جس سے ناراض ہو، اس عمل کی طرف ہم نہیں جائیں۔ لیکن اگر کوئی عمل خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا اور آج ہم نے جانا کہ ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم سے وہ غلطیاں سابق میں گزر چکی ہیں، اس کو کیسے درست کیا جائے، کہ آج ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن سابقہ زندگی کے، سابقہ ایام کے کچھ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے ہم نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور اس کو درست کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ تو اللہ نے سکھا دیا، رسول پاک نے سمجھا دیا کہ تم اپنے غلطیوں پر توبہ کرو۔ تقوی کا کمال کیسے ہوتا ہے؟ توبہ سے ہوتا ہے، کہ کوئی قدم غلط اٹھ جائے اس کو درست کیسا کرے؟ توبہ سے کرے۔ اور توبہ کیسے؟ توبہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، میں نے بارہا سامنے عرض کیا کہ توبہ کے 3 اجزاء ہیں۔ کسی بھی توبہ کے کامل ہونے کے لیے، توبۃ النصوح ہونے کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک، اس عمل پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا اللہ کے سامنے کہ پروردگار یہ قدم جو میں نے اٹھایا تھا، یہ جملہ میں نے جو بولا تھا، یہ کام جو میں نے کیا تھا، یہ تیری مرضی کے مطابق نہیں تھا، تیرے حکم کے مطابق نہیں تھا، اس پر میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، اور اس کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں۔ اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی کو، اپنی ندامت کو پیش کریں، اور اللہ کے سامنے اس گناہ کو ترک، اس گناہ کو چھوڑنا، اس پر شرمندہ ہونا، اور اللہ کے سامنے تیسری چیز یہ کہ پروردگار عالم کے سامنے کیا کہیں؟ اس بات کا وعدہ کریں، اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ میں پھر اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ 3 چیزیں جب کسی توبہ میں پائی جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس گناہ کو میٹ دیتا ہے۔ اور کیسے میٹتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کو دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اس گناہ کو چھوڑ کر یہ پختہ ارادہ کرتا ہے کہ پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، اور ایسی توبہ سچے دل سے توبہ کرے تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو ایسے میٹتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کو صاف و پاک کر دیتا ہے۔ جب بندہ توبہ کر لے تو پھر اس تقوی کے راستے پر چلتا ہے، تقوی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا، یہ ہمارے اعمال کی درستگی ہے۔ عمل کرتے رہیں، اور عمل کو ریاکاری سے بچانا یہ بھی تقوی کا علامت ہے۔ تقوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے
کہ جہاں اللہ نے ہمیں عمل کی توفیق دی تو وہاں پر ہم اپنے عمل کو ریاکاری سے بچائیں، اور جہاں ہم وقت گزار رہے ہیں تو اس وقت کو ہم دیکھیں کہ میں کہاں گزار رہا ہوں۔ لایانی بیکار کام میں گزار رہا ہوں، اس سے بہتر ہے ذکر میں گزاریں۔ اللہ کا ذکر کیجیے، اپنے ساتھ ایسے دوست اختیار کیجیے، ایسوں کی دوستی اختیار کیجیے جن کو ذکر کا شوق ہے۔ اگر ان کے ساتھ رہیں گے آپ کو بھی ذکر کا شوق پیدا ہوگا اور وہ چیز آپ کو مزہ دے گی۔ اجتماع میں جو عبادت ہوتی ہے وہاں پر آدمی کی مشقت کم ہوتی ہے اور حلاوت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت آپ کو زیادہ نہیں دکھتے، امام کے پیچھے بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، اور وہی نماز تنہا پڑھیں گے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد آتی ہیں، جلدی جلدی نماز ختم کرتے ہیں۔ بظاہر آپ کو مشقت نظر آتی ہے لیکن باجماعت پڑھو مشقت نظر نہیں آتی، آپ سنتیں نوافل پڑھ کے بھی نکل جاتے ہیں مسجد سے، کیونکہ سب مل کے کر رہے ہیں۔ تو ویسی صحبت، ویسے دوست اختیار کیجیے جن کو ذکر میں مزہ آتا ہے، جن کو ذکر کرنا اچھا دکھتا ہے، ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی ذکر کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی لیے کیا کہا اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ تم ان کے ساتھ اپنی دوستی اختیار کرو، ان کے ساتھ ان محفلوں میں بیٹھو تو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم بھی ذکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ برادران عزیز، یہی تو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحبت کیا ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا کیا ہے، اس کا فیضان کیا ہے، اس کی حلاوت کیا ہے، اس کی اچھائی کیا ہے۔ اچھائی یہی ہے کہ بزرگ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ گناہوں سے بچتے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ بھی ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ویسوں کی صحبت اختیار کیجیے جن کو عبادت کا شوق ہے، جن کو بیکار باتوں کا شوق ہے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ویسا ہی وقت گزرے گا، جن کو ذکر کرنے کا شوق ہے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ذکر کا۔ یہ ہم کو اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالنا پڑے گا، ایسے ہی تو تعمیر معاشرہ ہوتا ہے۔ برادران عزیز، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنا۔ اللہ ان 2 چیزوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اور اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اس کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ اعمال کی قبولیت کے واسطے اخلاص ہونا، یعنی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کوئی غیر کا خیال نہ آئے، کسی مخلوق کا خیال نہ آئے، خالق کی عبادت کے کسی مخلوق کو متاثر کرنے کا یا اس کی رضا حاصل کرنے کا خیال نہ آئے کہ وہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے، وہ مجھ سے امپریس ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ راضی ہو، یہی کہا۔ یہ اولیاء اللہ کی صفات، یعنی جو فرق ہوتا تھا کہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز عام آدمی پڑھتا ہے لیکن ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ عام آدمی کی نماز مقبول ہو یا نہ ہو اس کا آدمی کو خیال نہیں ہوتا۔ اس کی فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تقویٰ، ان کا اخلاص، اس چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اور یہ وقت سے ہوتا ہے، یہ ایک ہی وقت میں نہیں آ جاتا کہ وہ توجہ، وہ خیال داری، وہ اخلاص ایک ہی وقت میں نہیں آتا۔ شیطان لگا ہوا ہے بھٹکانے کے لیے، اس کا کام ہی ہے وسوسہ ڈالنا، اس کا کام ہی ہے ذہن میں پیدا کرنا، لیکن اس کو دور کرنا اور اپنے آپ اللہ کی طرف بڑھا دینا۔ کیوں؟ شیطان نے تو یہ بات اللہ کے سامنے عرض کر ہی دی، یہ چیلنج اللہ کے سامنے کر ہی دیا تھا کہ لا تُضِلَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ پروردگار ان تمام کو میں گمراہ کر دوں گا۔ جو بنو آدم ہے، جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، وہ آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا۔ شیطان نے یہ اللہ کے سامنے وعدہ کیا، قسم کھائی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے شیطان، تو گمراہ کرنے کی ساری کوشش کر لے، اگر یہ بندہ میرے پاس آ جائے گا پھر تو میں اس کے ہر گناہ کو معاف کرنے کا تیار ہوں۔ میرا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، میری رحمت ان کے لیے کھلی ہے کہ یہ سارے جہاں جو اتنا گناہ کر کر آسمانوں کو بھر دے، اتنا گناہ کرتے، سمندر
سمندروں کے جھاگ کی طرح اتنا گناہ کرتے، زمین و آسمان مغلوب ہو جائے اتنا گناہ کر کر بھی اگر یہ میری بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا تو میری رحمت کو یہ وسیع پائے گا اور میں اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہوں کو میٹ دوں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پر، کس کے اعلان پہ چل رہے ہیں، اللہ کے اعلان پہ جہاں اللہ نے رحمت کا وعدہ کیا، یا پھر شیطان کے اعلان پہ جہاں اس نے گمراہی کا وعدہ کیا۔ برادران عزیز، ان چیزوں کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک وقت میں انقلاب نہیں آتا ہے، آہستہ آہستہ یہ آدمی اس راستے پر پختہ ہوتا ہے اور یہ سفر زندگی کا سفر ہے۔ تقوی کے ساتھ چلنا ساری زندگی ہے، ایسے نہیں کہ صرف رمضان میں، ایسے نہیں کہ صرف سن لیا 8-10 دن، نہیں، یہ زندگی بھر کا سفر ہے اور اس کو آپ کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ یہی چیز جو ہم کو کامیاب کرنے والی ہے، یہی چیز ہے جو ہم کو، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہمارے انعام یافتہ بندوں کو دیکھو کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، صالحین کو دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، شہداء کو دیکھو، صدیقین کو دیکھو، انبیاء علیہ السلام کی زندگی بابرکت کو دیکھو کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ تم کو سلیقہ زندگی پتہ چلے گا کہ تم سمجھتے ہو کہ صبح شام تم جو زندگی گزار رہے ہو وہ زندگی ہے، نہیں، زندگی تو انبیاء کی زندگی ہے، زندگی تو اولیاء کی زندگی ہے۔ ان کا ہر قدم اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ زندگی ہے اللہ کی رضا میں۔ برادران عزیز، تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور کل سے انشاءاللہ پیرانے پیر سرکار اور سراج دستگیر رضی اللہ عنہ سارے صالحین کے اللہ نے کو سردار بنایا ہے، آپ کی حیات بابرکت کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور آپ کے تعلیمات کو جاننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ آپ نے اپنے مریدین کو کیا سکھایا ہے، کون سا راستہ آپ نے ہم کو چلنے کے لیے بتایا ہے، اور اس کو جان کر سیکھ کر کوشش کریں گے کہ اس پر ہم چل لیں، اس کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں جب تک زندہ اسلام پر ہے، موت ایمان پر دے، وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہمارے کمرے اور ظالم توفیق پرہیزگار فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، ہمارے ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ہمیں شفا کاملہ عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں خلق عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے والا اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اور یہ اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔